السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہم آج اپنے اس پہلے لیکچر کا آغاز جو ہے اجلاس کے عام کے 5 اہم رکن اور ان کی ذمہ داریوں سے کرنے جا رہے ہیں، چونکہ نظامت کے تعلق سے ان 5 چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک ناظم کو علم ہو، ایک ناظم کو پتہ ہو، ناظم جلسہ کو، کہ ان کے سامنے یہ 5 چیزیں ہیں جو رکنی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے اس ایپیسوڈ کا آغاز اجلاس عام کے 5 اہم رکن اور ان کی ذمہ داریوں سے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ تو پلیز آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ادباً عرض ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوست اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں ان 5 اہم رکن کی طرف جو ہر اور تمام اجلاس کے بہت ہی اہم رکنی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ہمارے سامنے ایک ہے ناظم اجلاس جو نظامت کرتے ہیں، ہے نہیں، جو اناؤنسری کا کام کرتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ نمبر 2 مقررین اجلاس، خطبہ، دعات، مبلغین، ہے نا، لیکچررز، یہ ہے نمبر 2 پر۔ نمبر 3 سامعین اجلاس، جو جلسہ سننے آتے ہیں، پروگرام سننے آتے ہیں، نہیں، ان کو سامعین اجلاس کہتے ہیں۔ نمبر 4 صدر اجلاس ہے، جو جلسے کی صدارت کرتے ہیں، جلسے جن کی نگرانی میں ہوا کرتے ہیں پروگرام۔ نمبر 5 منتظمین اجلاس، جو ان پروگرام کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، جو ان کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ان کی، تو یہ کل ملا کر کے 5 اہم رکن ہیں اجلاس عام کے، جو تمام طرح کے کانفرنسوں اور جلسوں اور پروگراموں میں پائے جاتے ہیں۔ انہی 5 پر پورے اجلاس کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک خاکہ ہم نے جب تیار کیا کہ پہلے اجلاس کے متعلق بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، تو دیکھیں عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہاں جب ہم نے اس کو طے کیا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے اجلاس کے لیے اہم ہے، تو کل ملا کے یہ 5 چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور اسلام کی بنیاد بھی الحمدللہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد بھی بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ تو یہ 5 اسلامی بنیادی چیزیں بھی ہیں، اور اتفاق سے ہمیں اجلاس کے متعلق جو میں نے معلومات حاصل کی، تو اس میں بھی کل ملا کر کے یہی 5 اہم رکن ہیں، یہی 5 اہم رکن ہیں جن پر پورے اجلاس کا یوں سمجھ لیں دار و مدار ہے۔ تو ان کی ذمہ داریاں اب کیا ہیں، ان کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ تو پلیز ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو جو ہے آگے نہ بڑھائیں، بلکہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ناظم اجلاس اور ان کی ذمہ داری کے تعلق سے۔ نمبر 1 ناظم اجلاس اور ان کی ذمہ داری۔ ناظم جلسہ کی ذمہ داری نظامت کی ہے، یعنی اناؤنسری کی ہے، جیسے اناؤنسمنٹ کرنا، اعلان کرنا، خطبہ شعراء حضرات کو مائک پر مدعو کرنا وغیرہ، یعنی مائک پر بلانا وغیرہ۔ نوٹ: اس عنوان پر ہماری مزید ویڈیو انشاءاللہ عنقریب آئے گی، اس لیے میں نے اس پر زیادہ بحث نہیں کی ہے، بس اشارہ کر دیا ہے کہ ناظم جلسہ جو ہوتا ہے، جو نظامت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا کیا ہے۔ مزید اس پر ہم بہت ساری ویڈیوز، چونکہ یہی ہمارا اصل پوائنٹ ہے اس لیکچر کا اور آنے والی ویڈیوز کا، یہی اصل ہمارا مقصد ہے، نظامت کا طریقہ سیکھنا۔ تو ان میں نے ان کو یہاں پر مختصراً ذکر کر دیا ہے، اور آگے انشاءاللہ ان کے کام، ان کی ذمہ داریوں اور انہی کے اوپر ہماری تمام ویڈیوز آئیں گے، اس لیے ہم نے اس کو
یہاں پر مختصر بالکل کر دیا ہے۔ تو یہ ہے پہلا رکن جلسہ، یعنی نظامت کا اور ناظم کا اور ان کی ذمہ داریوں کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں نمبر 2 میں مقررین اجلاس اور ان کی ذمہ داریاں۔ تو مقررین اجلاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناظم جلسہ کی طرف سے دیے گئے عنوان پر مدلل اور مثبت انداز میں مکمل تیاری کے ساتھ تقریر کریں اور عوام الناس کو اللہ اس کے رسول کی باتیں عدل و انصاف اور پوری امانت و دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی سامعین کی علمی لیاقت کو سامنے رکھ کر ہی ان سے خطاب کریں اور ناظم جلسہ کی طرف سے دیے گئے وقت کا خیال رکھتے ہوئے مقررہ وقت پر ہی اپنی تقریر کو ختم کر دیں۔ تو یہ دوسرا اہم رکن ہے جلسے کا، جو مقررین کی شکل میں وہاں سامنے آتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہے ناظم جلسہ جب ان کو دعوت دیں تو وہ اس پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے اور دیے گئے عنوان پر مدلل اور مثبت انداز میں تقریر کریں، عوام الناس سے خطاب کریں، اللہ اس کے رسول کی بات پوری امانت داری اور عدل و انصاف کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی جو وقت ان کو ملا ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ 5 منٹ کا ملا ہو، 10 منٹ کا ملا ہو، 1 گھنٹے کا ملا ہو، 2 گھنٹے کا ملا ہو، تو وہ انہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹیں۔ اور خاص ایک بات یہ بھی ہے جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر تقریر کیسے کرے میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ سامعین کی علمی لیاقت کا خاص خیال رکھیں۔ بعض دفعہ ہمارے سامنے چونکہ عوام الناس کی اکثریت ہوتی ہے جو اکثر جاہل اور کم علم لوگ ہوتے ہیں، ہے نہیں، ہر کوئی اس اجلاس میں جو ہے شرکت کرتا ہے، تو ان کی علمی صلاحیتوں کا، علمی لیاقت کا خیال رکھتے ہوئے ہی ان سے خطاب کرنی چاہیے۔ کوئی ہارڈ اردو الفاظ یا عربک الفاظ یا انگلش ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ان کو سمجھ میں نہ آئے، چونکہ اصل مقصد ان کو سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مقررین اجلاس نمبر 2 پر ان کی ذمہ داریاں، جو میں نے اختصار اور نہایت ہی سہل انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، نمبر 3 پر دیکھتے ہیں صدر اجلاس اور ان کی ذمہ داری۔ صدر اجلاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ براہ راست کرسی پر یا اسٹیج پر براجمان ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور تشریف لے آئیں، اور وقت اور حالات کے پیش نظر اجلاس کو تعدیر قائم رکھیں یا ناظم جلسہ سے ادباً عرض کریں یا ان سے مشورہ کریں کہ وہ اجلاس کو فلاں وقت میں ختم کر دیں۔ ساتھ ہی اجلاس کے اختتام پر خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے سامعین، منتظمین، مقررین، علماء، دعات حضرات کا والہانہ انداز میں شکریہ پیش کریں اور آخر میں دعائیہ کلمات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ تو یہ ہے نمبر 3 پر جو اجلاس کے ایک اہم رکن ہوتے ہیں، صدر اجلاس جو صدارت کرتے ہیں جلسہ کی، ہے نہیں، تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مائک پر جب ان کو اسٹیج پر بلایا جائے تو وہ براجمان ہو جائیں، خواہ وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوں یا کرسی پر بیٹھ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے حالات کا جائزہ لیں۔ حالات اگر صحیح ہیں تو پھر جلسے کو چلنے دیا جائے، پروگرام کو چلنے دیا جائے۔ اگر حالات اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر ان کو جلسے کو جو ہے وقت رہتے ہی ختم کر دیا جائے، اور یہ آپسی گفتگو اور مشورے سے کیا جائے۔ اور ساتھ ہی جب وہ اپنا خطبہ صدارت پیش کریں تو ان میں سامعین، منتظمین، مقررین، علماء، دعات حضرات کا شکریہ بھی پیش کریں اور آخر میں دعا یا کلمات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو مختصر وقت میں ختم کر دیں۔ تو یہ ہے نمبر 3 پر صدر اجلاس اور ان کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں نمبر 4 پر سامعین اجلاس اور ان کی ذمہ داری۔ سامعین اجلاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرسکون ماحول بنائے رکھیں اور خطبہ مبلغین کی واعظ و نصیحت کو اپنے قلب و جگر میں بٹھاتے جائیں اور کسی بھی قسم کا کوئی شور و ویلا ہنگامہ نہ مچائیں۔ منتظمین اجلاس و رضاکار حضرات کے ساتھ جو اپنا تعاون پیش کریں اور مجلس سے اٹھیں تو اپنے ساتھ دینی شعور و بیداری کا سرچشمہ لے کر اٹھیں۔ یہ نمبر 4 پر سامعین بھی جو چونکہ اجلاس کے ایک اہم رکن ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو پھر جو ہے جلسہ سنے گا کون، جلسہ پائے تکمیل کو کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے یہ بھی ایک اہم رکن ہی مانے جاتے ہیں اجلاس عام کے۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ جو ہے واعظ و نصیحت کو پرسکون انداز میں سنیں، جس طرح صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے خطبات کو، آپ کی تقاریر کو سنا کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح بیٹھتے تھے سر جوڑ کر، جس طرح ہمارے سر پر کوے بیٹھے ہوں، اگر ہم ہلیں
یا ادھر ادھر کریں تو چڑیا ہمارے سر سے اڑ جائے، اس انداز میں وہ بیٹھتے تھے، بالکل خاموش ہو کر گفتگو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ہمارا انداز بھی ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کا ہمارے اندر بھی ایسے ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی یہاں سے جب ہم اٹھیں تو ان گفتگو کو اپنے دلوں میں بیٹھا کر اور ان سے جو ہے فائدہ لے کر اٹھیں، اور یہاں سے ہم اٹھنے کے بعد جو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ ہے سامعین اجلاس، جو اجلاس کی ایک اہم رکن ہوتے ہیں اور ان کی یہ مختصراً ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو آئیں آگے چلتے ہیں نمبر 5 پر، منتظمین اجلاس اور ان کی ذمہ داریاں۔ منتظمین اجلاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر انتظام و انصرام کریں، عوام الناس کی ضروریات بالخصوص عورتوں کے لیے پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ فضول خرچی اور بے جائے اخراجات سے حتی الامکان بچ سکیں۔ ساتھ ہی دور دراز سے آنے والے مہمانوں کا پرجوش استقبال کریں اور انہیں ان کی جگہ یعنی جلسہ گاہ تک پہنچنے میں ان کی مدد کریں۔ تو یہ منتظمین اجلاس نمبر 5 پر جلسے کے ایک اہم رکن ہوتے ہیں، جو جلسے کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، جو جلسے میں آنے والے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر انتظام کریں، تاہم جو ہے فضول خرچی اور ریاکاری ان سب سے ضرور بچیں۔ ساتھ ہی جو لوگ نئے مہمان دور دراز سے آتے ہیں ان کا جو ہے استقبال کریں، ان کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں۔ ساتھ ہی عورتوں کا اگر ہم نے انتظام کیا ہے تو ان کے پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی پروگرام میں شرکت کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان تمام ضروریات کا منتظمین اجلاس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کل ملا کر 5 جو ہے یہ اجلاس عام کے اہم رکن ہیں۔ ان میں سے اگر بات کروں تو دیکھیں یہ پانچوں کے پانچوں کتنے اہم ہیں۔ اگر ان میں سے آپ ناظم جلسہ کو نکال دیں اور یہ نیچے کے 4 کو رکھیں، مقررین کو، سامعین کو، صدر کو، منتظمین کو، تب بھی یہ جلسہ نہیں چلنے والا ہے۔ جی ہاں، منتظمین کو نکال دیں، اوپر کے 4 کو رکھیں، پھر بھی یہ جلسہ نہیں چلنے والا ہے۔ مقررین کو نکال دیں اور سامعین، صدر اور ناظم کو رکھیں، تب بھی یہ جلسہ نہیں چلنے والا ہے۔ یعنی یہ اتنے اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اور ضروری چیزیں ہیں جو کسی کے بغیر جو ہے یہ جلسہ نہیں چلنے والا ہے۔ لہٰذا یہ پانچوں کے پانچوں نہایت ہی اہم رکنی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی اجلاس کے منعقد کرنے کے لیے اور کسی بھی جلسہ کو وجود میں لانے کے لیے۔ ان 5 رکن کا ہونا تمام طرح کے اجلاس اور کانفرنسوں اور پروگراموں کے لیے ضروری ہے، جو ہم نے آج آپ کے سامنے اپنے اس پہلے لیکچر میں شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جانکاری تھوڑی سی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دوسروں تک، اپنے طلبہ، طالب علموں تک اور دوسرے لوگ تک اس کو ضرور شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی جانکاری پر مشتمل ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ اور پلیز ویڈیو کو لائک تو ضرور ہی کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ایسی ہی ویڈیو آپ کو بر وقت جو ہے ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں اس پر مزید باتیں کریں گے۔ تو پلیز آپ کسی بھی لیکچر کو اسکپ نہ کریں، کسی بھی لیکچر کو آپ مس نہ کریں، اور اس کے لیے آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس تمام طرح کی ویڈیوز جو ہے بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔